السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک شملہ کانفرنس 1945 ہے۔ کرپس مشن کی ناکامی کے بعد کرپس مشن اسٹوڈنٹس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو حکومت برطانیہ نے 1942 میں سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن ایک وفد بر صغیر بھیجا تھا۔ اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ چند اہم نکات بنا دیے جائیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق کر لیا جائے، لیکن یہ وفد اپنے مشن میں ناکام رہا اور اس ناکامی کی جو ذمہ داری تھی سر اسٹیفرڈ نے خود قبول کی تھی۔ اب کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس، جو کہ ایک متحدہ جماعت تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، لیکن بعد میں مسلمانوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ انڈین نیشنل کانگریس جو جماعت تھی یہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی تھی، بلکہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ جماعت جس کو مسلم لیگ کا نام دیا وہ بنا لی۔ تو انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کرے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے۔ اب جو انڈین نیشنل کانگریس ہے یہ حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ اپنا اقتدار ختم کر کے جو جماعت اکثریت میں ہے اس کو اختیارات منتقل کر دیے جائیں۔ گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا۔ اسٹوڈنٹ اس میں کویسچن بنتا ہے کہ گاندھی نے کون سی تحریکیں چلائیں؟ تو گاندھی نے ایک تحریک سول نافرمانی کے نام سے چلائی اور ایک ہے ہندوستان چھوڑ دو۔ یہ دو تحریکیں جو بڑی مضبوطی سے بڑے جاہ جلال سے یہ گاندھی چلا رہے تھے، ان تحریکوں کا آغاز کر دیا اور عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں۔ جلسے اور جلوسوں کے ذریعے قوت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ جو گاندھی یہ دو تحریکیں سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکیں چلا رہے تھے، اس میں انہوں نے عوام سے دفتروں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا کہا، اور گاندھی نے اپنی قوت کا جو مظاہرہ جلسوں کے ذریعے بڑے زبردست طریقے سے کیا۔ جنگ کا پانسا برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ اب جو یہ جنگ چل رہی تھی ہندوستان کے لوگوں کے درمیان اور برطانیہ کے درمیان، برطانیہ حکومت کر رہا تھا اور یہ ہندوستان کے لوگ جس میں گاندھی بڑی زوردار تحریکیں چلا رہا تھا، سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو، یہ تحریکیں برطانیہ اس طریقوں کو کچل رہا تھا، اور جو جنگ کا پانسا جنگ کا جو پلڑا تھا وہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا بھاری ہونے لگا۔ اتحادیوں کی جب حق میں پلٹنے لگا، بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ اب کانگریس سمجھتی تھی کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے چاہا کہ ہم مسلم لیگ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ہماری پاور وہ بڑھ جائے گی، ہم اپنی پاور کو بڑھا کر برطانیہ کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ گاندھی نے قائد اعظم کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے، کیونکہ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہندو کا جال ہے۔ ہندو گاندھی اب مسلمانوں کو شامل کر لے گا اس تحریک میں، لیکن بعد میں ناکامی کے بعد تمام تر کارروائیوں کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو ٹھہرایا جائے گا، اور ہوا بھی ایسے۔ حالانکہ تحریکیں ہندو نے چلائیں، کانگریس نے انگریزوں کے خلاف بڑی مضبوط تحریک چلائی تھی، لیکن بعد میں تمام تر چیزوں کا ذمہ دار ہندو نے مسلمانوں کو ٹھہرایا اور خود انگریزوں کے اتحادی بن گئے۔ قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ لارڈ ویول ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اب ہندوستان میں برطانوی وائسرائے کون ہے؟ لارڈ ویول ہے۔ اس نے برصغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کی آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جا سکیں۔ اب یہ جو برطانوی وائسرائے نے ایک کانفرنس بلائی ہے، اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا کہ مستقبل کا آئین بنایا جا سکے، حکومت کی تشکیل کی جا سکے اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے
کیے جا سکیں۔ ویول پلان میں درج ذیل نکات شامل تھے۔ اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ جو پلان انہوں نے دیا اس پلان کے بنیادی نکات کیا تھے۔ ویول پلان کے جو بنیادی نکات ہیں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ فرسٹ اس کا پوائنٹ جو ہے کہ مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ جو مستقبل میں برصغیر میں دستور لاگو ہوگا وہ تمام سیاسی جماعتوں کی مرضی سے بنایا گا، یہ کوئی امپوز نہیں کر دیا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی۔ ایک گورنر جنرل ہوگا جس کی ایک انتظامی کونسل ہوگی، اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ ٹوٹل جو ہے وہ 11 ممبرز ہوں گے اس جو ہے کونسل کے، ان میں 6 ہندو ہوں گے اور 5 جو ہے مسلم نمائندے اس میں شریک ہوں گے۔ اور جو گورنر جنرل ہوگا وہ برطانیہ کی طرف سے ہوگا۔ گورنر جنرل اپنے انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ تو گورنر جنرل جو ہے انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا، اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ باقی جتنے بھی ارکان ہوں گے کونسل کے ان کا تعلق برصغیر سے ہوگا، اور ان ارکان کا جو اس کونسل کے ارکان ہوں گے ان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ جس طرح مرکز میں ایک انتظامی کونسل تشکیل دی جائے گی، اسی طرح تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں جو ہے تشکیل دی جائیں گی اور ان کو منظم کیا جائے گا۔ تو یہ اس پلان کے بنیادی نکات تھے، اور یہ پلان کہاں پیش کیا گیا، اور یہ جو کانفرنس منعقد ہوئی شملہ کانفرنس یہ کہاں پر ہوئی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے۔